بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سی بچیاں یا بہت سے نوجوان لڑکے خودکشی کر دیتے ہیں، اپنی جان خود لے لیتے ہیں۔ ان کے لیے کیا رہبریاں ہیں؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ بچیاں یا بچے کیوں خودکشی کر رہے ہیں؟ اگر اس کا سبب کسی سے محبت ہے، بہت سی بچیاں محبت میں گرفتار ہو جاتی ہیں، ماں باپ منع کرتے ہیں لیکن ماں باپ کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی، خاص کر اس وقت جب بچیاں غیروں سے محبت کرنے لگتی ہیں، نان مسلمین سے، اس وقت ماں باپ خوب سمجھاتے ہیں لیکن ماں باپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی تو خودکشی کر لیتی ہے، یا کسی سے بھی محبت ہوتی ہے اور محبت نہیں ملتی تو خودکشی کر لیتی ہے۔ میں اپنی ان بہنوں سے پہلے تو یہ کہوں گا کہ شاید آپ نے دنیا دیکھی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی خاطر آپ خودکشیاں کر رہی ہے ان لوگوں سے شادی کر کے، بہت سی ہماری بہنوں نے شادیاں کی محبت میں، پھر اس شوہر نے پیٹا مارا، پھر کہاں بھیجا ان کو آشرموں میں بھیجا۔ آج بہت سی مسلم لڑکیاں آشرموں میں ہیں اور وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے کہ ماں باپ کو اس نے اللہ کے سامنے سجدہ کرتا ہوا دیکھا تھا، لیکن آج وہ سجدہ کرنا چاہتی ہے، سجدہ نہیں کر پا رہی ہے۔ آپ اندازہ لگائیے آج ان کا یہ حال ہے۔ اس لیے محبت کی وجہ سے اگر آپ جو ہے کسی اپنی جان لے رہے ہیں کسی سے محبت کی وجہ سے، تو یہ تو بہت بڑی غلطی ہے۔ اور اگر اس وجہ سے جان لے رہی ہے بچیاں یا لڑکے کے حالات کا شکار ہیں، اور حالات اگر کسی کی طرف سے ہیں، جیسے سسرال والوں کی طرف سے حالات ہیں، تو سب سے پہلے تو سسرال والوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر ہم کسی کی موت کا سبب بنے ہیں تو کسی کی موت کے سبب بننے کا کتنا بڑا گناہ ہے، ہم کبھی سوچ نہیں سکتے۔ ایک مومن کو ہم قتل کر دیں یا قتل کا سبب بنے۔ قرآن مجید کھول کر دیکھیے، قرآن مجید نے کہا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا، اس کی سزا ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اس لیے ہم ہرگز کسی کی موت کا سبب نہ بنے۔ اور جو بچیاں ہیں ان سے میں کہوں گا کہ اگر اس طرح آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، یا لڑکے کاروبار نہ چلنے کی وجہ سے یا دوسرے حالات کی وجہ سے پریشان ہیں، تو سب سے پہلا حل اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ کے سامنے خوب روئیں، اس لیے کہ انسان جب آنسو نہیں بہاتا اللہ کے سامنے تو اس کا دل بھاری رہتا ہے، اور دل بھاری رہنے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ کام کرے تو سب سے پہلے اللہ کے سامنے خوب روئیے، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ نمبر 2، آپ کسی ایک کو اپنا محسن بنا لیں، صرف اس کے سامنے جا کر اپنا دل خالی کرے۔ اسی لیے شاعر نے کہا تھا تڑپ اے دل تڑپنے سے ذرا تسکین ہوتی ہے، خاموشی میں مصیبت اور بھی سنگین ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ خاموش رہیں گے تو آپ کی مصیبت اور بڑھ جائے گی، لیکن اگر آپ خالی کریں گے تو آپ کی مصیبت ہلکی ہو جائے گی، آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا۔ تو آپ ایک تو یہ کام کریں، اللہ کے سامنے روئیے۔ دوسرے نمبر پر کسی کو اپنا محسن بنائیے کہ جو آپ کی بات کسی اور سے شیئر نہ کرے، بس آپ کے ان حالات میں آپ کے ساتھ رہ کر گھلتا رہے، کوڑتا رہے۔ تیسرے نمبر پر ہم سوچیں کہ آج جن حالات کی وجہ سے ہم ڈپریشن کا شکار ہیں اور ہم اس طرف جا رہے ہیں، خودکشی کی طرف اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں، ہم سوچیں تو صحیح کہ ہم سے زیادہ حالات کس پر آئے؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کتنے حالات آئے۔ بس ایک چیز آپ سوچیں گے تو شاید آپ کے حالات آپ کو کم لگیں گے کہ ایک باپ، اس کے سامنے 3 لڑکے اس کے بچپن میں مر جائیں، اور 3 بیٹیاں باپ کی حیاتی میں جوان بیٹیاں اس دنیا سے چلی جائے، اور ان میں بھی وہ بیٹیاں جن پر مظالم ڈھائے گئے ہو، ایک باپ پر کیا گزری ہوگی۔ جب سوچتے ہیں تو سارے حالات ہلکے لگتے ہیں، ساری مصیبتیں ہمیں ہلکی لگتی ہے۔ اس لیے سوچنے کا معیار بڑھائیے۔ جن لوگوں پر حالات آئے ہیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ سنیں، تو اس طرح دھارس بندھے گی، ایک حوصلہ ملے گا، ایک ہمت بڑھے گی۔ اور پھر
سب سے پہلے میں سوسائٹی سے کہوں گا کہ اگر بچیوں پر اس طرح ظلم ہو رہا ہے تو سوسائٹی میں ایک جماعت ہونی چاہیے جو اس طرح کے ظلم کو روکے، تاکہ ہماری بچیاں اس طرح خودکشیاں نہ کرے۔ اور جو ہے اس کے بعد سب سے اخیر میں خودکشی کرنے والوں سے یہ کہوں گا کہ اگر ہم حالات کی وجہ سے خودکشی کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حالات ہیں اب خودکشی کر لیں گے تو نجات مل جائے گی، ان حالات سے بڑی بے وقوفی ہے۔ اس لیے کہ جب خودکشی کریں گے تو بخاری اور مسلم شریف دونوں حدیث کی کتابیں ہیں، مستند کتابیں ہیں، ان دونوں کتابوں میں احادیث موجود ہے کہ جس شخص نے اپنی جان جس طریقے سے لی ہوگی وہ اسی طریقے کے عذاب میں مبتلا رہے گا۔ مثال کے طور پر اگر کسی نے اپنی گردن کاٹی ہے تو وہ گردن ہی کاٹتا رہے گا، اگر کسی نے اپنے آپ کو لٹکا کر مارا ہے تو اسی طرح لٹک لٹک کر اپنی جان دیتا رہے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے جس پریشانی سے نکلنے کی وجہ سے ہم نے یہ قدم بڑھایا تھا، آگے تو ہم اس سے بڑی پریشانی میں مبتلا ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ نے جو قیمتی زندگی عطا فرمائی ہے خوبصورت طریقے سے اللہ کے حوالے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔